آج ہم بات کریں گے ارک النساء کے بارے میں. ارک النساء لمبر ڈسک پرولیپس اور عام لوگ یا تو ارک النساء یا گیپ آ جائے کمر میں اس کو کہتے ہیں. یہ درد کمر سے شروع ہو کر کوئی بھی دو جوڑ کراس کر کے نیچے لیگ میں جو جا رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ درد نس کا درد ہے. اور نس کا درد عام طور پہ کمر میں ڈسک کی وجہ سے آتا ہے اگر ایسے کراس کر رہا ہے. اب یہ جو ارک النساء ہے لمبر ڈسک پرولیپس، تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک ماڈل ہے جس کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ نسیں نکل رہی ہیں ہماری اور یہ ڈسک موجود ہیں درمیان میں دونوں موڑوں کے بیچ میں. یہ نس جب یہاں سے نکلتی ہے تو اگر یہ ڈسک باہر عام طور پہ باہر کی طرف نکلتی ہے، سینٹر میں نہیں نکلتی، باہر کی طرف سے ہماری نس آ رہی ہوتی ہے تو وہ اسے اگر دبا دے تو ظاہر سی بات ہے پریشر کاز کرتا ہے. تو سرجری میں جب ہم ہر طرف سے کرتے ہیں، سامنے سے بھی کر سکتے ہیں، سائڈ سے بھی کر سکتے ہیں، پیچھے سے بھی کر سکتے ہیں، ہم اس چیز کو شیپ کر دیتے ہیں تو اس کو دباؤ کو ہٹا دیتے ہیں تو درد اسی بار ٹھیک ہو جاتا ہے. لوگوں کا سنپن آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ بہت عرصے سے اگر نس دبی ہوئی ہے تو اس میں کچھ سمٹمز ہوتے ہیں اور اللہ کے احسان سے میجورٹی مریض بہتر ہو جاتے ہیں. خالی کمر کا درد تو تقریباً سب کو اپنی زندگی میں کبھی کبھی ہوگا اور ان کے لیے کوئی اتنی خاص پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی. ورزشیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں آج کل سیل فون، مسلسل کمپیوٹر پہ بیٹھنا، خراب پوسچر، یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں. ان کو ٹھیک کر دیں تو زیادہ تر لوگ صحیح ہو جاتے ہیں. ڈیلی واک اور کمر کی ایکسرسائز ضروری ہے اور ساری عمر کرنے کی ضرورت ہے. سیل فون اگر استعمال کرنا ہے کریں، لیکن اس کو ایسے اٹھا کے استعمال کریں. اور اگر موبائل استعمال کرنا ہے تو کم سے کم، اور رات کے ٹائم لیٹ کر تو بالکل نہیں. جہاں تک کمپیوٹرز کا تعلق ہے، آئی تھنک اس کو اپنے آنکھ کے لیول پہ رکھنا ہے تاکہ آپ کو جھک کے نہیں کام کرنا پڑے اور آپ کی کمر متاثر نہ ہو. گردن کے لیے اب ایک C3-4 سنڈروم آ گیا ہے جو کہ خاص سیل فون استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے. یہ درد اگر کسی کو ہو جائے تو اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ اپنی ساری جو عادات ہیں ان کو ٹھیک کریں، ایکسرسائز روز کریں، واک روز کریں. ٹینشن بہت بڑا فیکٹر ہے جو اس کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو بہتر کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ شوگر بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، سگریٹ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے اور اچھی ڈائٹ نہ ہونا بھی رسک فیکٹر ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو صحیح کریں. کسی کو بھی اگر یہ درد ہو تو تشخیص MRI ہمارا ڈائگنوسٹک بیسٹ طریقہ ہے اور جس کے اندر ہم تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کیا مسائل ہیں. بعض دفعہ مریضوں کو ہم ایکس رے اور CT اسکین بھی کر کے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں. تو اگر میں 100 مریض دیکھوں اس کے ساتھ تو مجھے پتہ ہے کہ اس میں سے 98 لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اگر وہ اپنا خیال رکھیں. جو 100 میں سے 2 لوگ کرونک ہو جائیں گے یا درد ان کا 3 مہینے سے زیادہ چلے. اور ان مریضوں میں سے بعض کو آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہر ایک کو نہیں. جن کو ہم سرجری کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا درد دوائیوں سے اور یا ان چیزوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس کے علاوہ جن کو کوئی کمزوری آ رہی ہے یا پیشاب میں پرابلم ڈیولپ ہو رہی ہے یا سن مسلسل چلے جا رہا ہوں، ان مریضوں میں سرجری فائدہ کرتی ہے. اب آج کل ہماری گائیڈ لائنس چینج ہوتی رہتی ہیں اور ابھی حالیہ گائیڈ لائنس پہ یہی ہے کہ کم از کم 3 مہینے کا کنزرویٹو ٹریٹمنٹ جس میں طریقے سے سارے ٹریٹمنٹ ہوں وہ ضروری ہے. اور اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو کچھ لوگوں کی سرجری ہوتی ہے. وہ پرانا کانسیپٹ کہ یہ سرجری خراب ہے، رسک فیکٹر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. ہم کوئی تقریباً 80 سرجریز اس قسم کی لیاقت نیشنل میں ہر مہینے کرتے ہیں، لیکن ہم پھر 2000 مریض ہر مہینے دیکھتے ہیں اس طرح کے. تو ان میں سے کچھ کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، سب کو نہیں. جن لوگوں کو سرجری ہو ان کے لیے کہ لائف لانگ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسرسائز کرنا ہے، خیال رکھنا ہے. اور ہمیں پتہ ہے 98% لوگ صحیح ہو جاتے ہیں. اگر رسک فیکٹر ہیں تو انفیکشن کے حوالے سے ہیں، پرانے زمانے کے رسک فیکٹر نہیں دیکھتے. 10% لوگوں کو ڈسک دوبارہ ہوتی ہے. وہ لوگ ہوں گے جو ایکسرسائز نہیں کریں یا یہ سوچیں کہ آپ کا فریکچر ہو گیا پھر آپ جا کے ٹرک کے آگے دوبارہ کھڑے ہو جائیں تو پھر فریکچر ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے اور ایکسرسائز نہیں کریں گے تو دوبارہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ پرانا تاثر کہ آپریشن رسک فیکٹر ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ختم ہو گیا کیونکہ یا تو اب کیمرے کی مدد سے، اینڈوسکوپ یا پھر مائکروسکوپ کی مدد سے یہ سرجریاں ہوتی ہیں اور الحمدللہ میجورٹی مریض اب بہتر ہو جاتے ہیں اور ریزلٹس بہت اچھے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے جس میں جو خطرناک چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ رسک فیکٹر ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جیسے کسی کو پرانی ہسٹری ہو کوئی کینسر کی، یا جیسے کسی کو پرانی ہسٹری ہو جو انکنٹرولڈ شوگر کی، تو ہم انفیکشن کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ، اور کسی کو خدا نخواستہ ان سب چیزوں کے باوجود مسائل ہو رہے ہوں تو اس میں انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ ارلی ضروری ہے.